اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں طالب علم محمد سلیمان ناری جو آج ہم اس لاسٹ ویڈیو کلپ کے اندر لٹریچر کو بیان کریں گے جو باغ فدق کی نسبت سے ہمارے یہاں موجود پایا جاتا ہے۔ باغ فدق کی جغرافی حدود کے بارے میں اہل لغت سے تو ایک فدق کے بارے میں مختلف روایات۔ الف، قاموس میں ہے کہ فدق خیبر کا ایک گاؤں ہے۔ ب، مصباح میں ہے کہ فدق حجاز میں ایک شہر ہے۔ مدینہ سے فدق کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے اور فدق اور خیبر کے درمیان 1 دن سے کم کی مسافت ہے۔ جیم، اموی نے معجم البلدان میں نقل کیا ہے کہ فدق حجاز کا ایک گاؤں ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال اللہ تعالیٰ نے یہ قریہ اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ فاطمۃ الزہرا، طلوع سے غروب تک، مصنف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، صفحہ 338۔ علی بن اصبع سے مروی ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم مہدی عباسی کے پاس آئے تو وہ لوگوں کے غصب شدہ مال واپس کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا ہمارے غصب شدہ مال کو بھی واپس دو۔ مہدی نے کہا اس علاقے کی حدود کیا ہیں؟ فرمایا ایک کہ کوہ احد ہے اور دوسری عریش مصر، تیسری سیف البحر اور چوتھی دومت الجندل۔ اس نے کہا یہ ہے کل علاقہ؟ فرمایا ہاں۔ اس علاقے پر لڑائی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا علاقہ ہے، میں غور کروں گا۔ کتاب اصول کافی، باب 128، جلد 3، حدیث 5، صفحہ 209۔ فدق فاطمہ کا ہے، جبریل وحی لے کر آئے تھے۔ علی بن اصبع سے مروی ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم مہدی عباسی کے پاس آئے تو وہ لوگوں کے غصب شدہ مال واپس کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا ہمارے غصب شدہ مال کو بھی واپس دو۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ نے اپنے نبی کو فدق پر فتح دی اور بغیر جنگ حاصل ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول، ذو القربیٰ کا حق اسے دے دو۔ جبریل سے حضرت نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے خدا سے پوچھا، خدا نے وحی کی فدق فاطمہ کو دے دو۔ بس حضرت نے ان کو بلایا اور فرمایا خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باغ فدق تم کو دے دوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو خدا اور رسول نے عطا کیا ہے میں نے اسے قبول کیا۔ بس حضرت فاطمہ کے وکلا حیات رسول تک اس کی آمدنی وصول کرتے رہے۔ جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے وکلا فاطمہ کو فدق سے نکال دیا۔ وہ ابو بکر کے پاس آئیں اور واپسی کا سوال کیا۔ انہوں نے کہا تم کوئی کالا گورا گواہ لا دو۔ وہ امیر المومنین اور ام ایمن کو لے کر گئی، انہوں نے گواہی دی۔ ابو بکر نے یادداشت کے لیے ایک تحریر لکھ دی۔ وہ اس تحریر کو لے کر نکلی، راہ میں عمر ملے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا یہ تحریر ابو بکر نے مجھے لکھ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے انکار کیا۔ عمر نے ان کے ہاتھ سے وہ تحریر چھین لی اور اس کو پڑھ کر تھوک سے مٹایا اور پھاڑ ڈالا اور کہا اس علاقے پر تمہارے باپ نے فوج کشی نہیں کی تھی، تم ہماری گردن میں رسی ڈال رہی ہو۔ کتاب اصول کافی، باب 128، جلد 3، حدیث 5، صفحہ 209۔ امام ہند نے فرمایا جب فاطمہ کا انتقال ہوا تو امیر المومنین نے قبرستان میں خطاب کیا کہ میں آپ کی بیٹی کو دفن کرتا ہوں، وہ بیٹی جس سے حق چھینا گیا، جس کو میراث پدرانہ نہ دی گئی، جو عہد لوگوں نے کیا تھا اس سے زیادہ زمانہ بھی نہ گزرا تھا۔ کتاب اصول کافی، باب 112، جلد 3، حدیث 3، صفحہ 41۔ فرمایا امام محمد باقر
و امام جعفر صادق نے کہ جب حضرت فاطمہ پر جو ظلم کرنا تھا کر چکے تو آپ نے عمر کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا، اے پسر خطاب، خدا کی قسم اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ بے گناہوں پر مصیبت نازل ہو جائے گی اور قہر الہی میں وہ بھی گھر جائیں گے تو میں ضرور بد دعا کرتی اور خدا اسے جلد قبول کر لیتا۔ کتاب اصول کافی، باب 112، جلد 3، حدیث 5، صفحہ 45۔ خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا اور نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے ہیں اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے۔ بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا۔ کتاب نہج البلاغہ، مصنف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین، مکتوب 45، صفحہ 725۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ نہج البلاغہ، مصنف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین، خطبہ 2، صفحہ 87۔ ام المومنین عائشہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا تھا کہ حضرت کے اس ترکے سے انہیں ان کی میراث کا حصہ دلایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو فے کی صورت میں دیا تھا۔ ایپ اسلام 360، حدیث نمبر 3092۔ مزید احادیث ایپ اسلام 360، کتاب صحیح بخاری، حدیث 4035۔ وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا۔ کتاب نہج البلاغہ، مصنف حجت الاسلام مولانا جعفر حسین، خطبہ 200، صفحہ 567۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور پوچھا کہ آپ کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا میرے گھر والے اور میری اولاد۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے کیا ہے، میں کیوں اپنے والد کی وارث نہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو روٹی کپڑا دیتے تھے میں بھی اسے دوں گا، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے میں بھی اس پر خرچ کروں گا۔ کتاب ابن ماجہ، ایپ اسلام 360، حدیث 1608۔ مزید احادیث ایپ اسلام 360، مسند احمد 6349۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بی عائشہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضور کی ازواج نے عثمان کو ابو بکر کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فے اپنے رسول کو دی تھی اس میں سے ان کے حصے دیے جائیں، لیکن میں نے انہیں روکا اور ان سے کہا تم خدا سے نہیں ڈرتی کہ حضور نے خود نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضور کا اشارہ اس ارشاد میں خود اپنی ذات کی طرف تھا، البتہ آل محمد کو جائیداد میں سے تا زندگی ان کی ضروریات کے لیے ملتا رہے گا۔ جب میں نے ازواج مطہرات کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے بھی اپنا خیال بدل دیا۔ عروہ نے کہا کہ یہی وہ صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی کے ہاتھ میں تھا، علی نے عباس کو اس کے انتظام میں شریک نہیں کیا تھا بلکہ خود اس کا انتظام کرتے تھے، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عمر نے اسے خرچ کیا تھا اسی طرح انہیں مصارف میں وہ بھی خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی کے انتظام میں آ گیا تھا، پھر حسین بن علی کے انتظام میں
رہا۔ پھر جناب علی بن حسین اور حسن بن حسن کے انتظام میں آ گیا تھا، اور یہ حق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تھا۔ کتاب صحیح بخاری اسلام 360 حدیث 4034 مزید احادیث ایپ اسلام 360 مسلم 4579 داؤد 2976 مسند احمد 6350۔ حضرت مالک بن اویس سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے مجھے دن چڑھے بلایا۔ میں گھر گیا تو دیکھا کہ آپ ایک چوکی پر، جس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہ تھا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا تمہاری قوم کے چند لوگ آئے ہیں، میں نے انہیں کچھ دیا ہے، تم اسے لے کر ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے کہا اچھا ہوتا اگر جناب کسی اور کو یہ کام سونپتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ہی کرو۔ میں نے کہا بہت بہتر۔ اتنے میں آپ کا داروغہ یرفع آیا اور کہا اے امیر المومنین، میرا اور ان کا فیصلہ کیجیے، یعنی حضرت علی کا۔ پہلے جو چاروں بزرگ آئے تھے ان میں سے بھی بعض نے کہا ہاں امیر المومنین، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجیے اور انہیں راحت پہنچائیے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ان چاروں بزرگوں کو ان دونوں حضرات نے ہی اپنے سے پہلے یہاں بھیجا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو۔ پھر ان چاروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہیں اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا ورثہ بانٹا نہیں جاتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، اور ان چاروں نے اس کا اقرار کیا۔ پھر آپ نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح قسم دے کر ان سے بھی یہی سوال کیا، اور انہوں نے بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے ایک خاصہ کیا تھا جو اور کسی کے لیے نہ تھا۔ پھر آپ نے یہی آیت سورہ حشر 6 پڑھی اور فرمایا بنو نذیر کے مال اللہ تعالیٰ نے بطور فے کہ اپنے رسول کو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم نہ تو میں نے تم پر اس میں کسی کو ترجیح دی اور نہ ہی خود ہی اس میں سے کچھ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اور اپنے اہل کا سال بھر کا خرچ اسی میں سے لیتے تھے اور باقی مثل بیت المال کر دیتے تھے۔ پھر ان چاروں بزرگوں کو اسی طرح قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ان دونوں سے قسم دے کر پوچھا اور انہوں نے بھی ہاں کی۔ پھر فرمایا حضور کے فوت ہونے کے بعد ابو بکر والی بنے اور تم دونوں خلیفہ رسول کے پاس آئے۔ اے عباس، تم تو اپنی قرابت داری جتا کر اپنے چچا زاد بھائی کے مال میں سے اپنا ورثہ طلب کرتے تھے، اور یہی یعنی حضرت علی اپنا حق جتا کر اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ کی طرف سے ان کے والد کے مال سے ورثہ طلب کرتے تھے، جس کے جواب میں تم دونوں سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے ہمارا ورثہ بانٹا نہیں جاتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر یقیناً راست گو، نیککار، رشد و ہدایت والے اور تابع حق تھے۔ چنانچہ اس مال کی ولایت حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ آپ کے وفات ہونے کے بعد آپ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ میں بنا، اور وہ مال میری ولایت میں رہا۔ پھر آپ دونوں ایک صلاح سے میرے پاس آئے اور مجھ سے اسے مانگا، جس کے جواب میں نے کہا کہ اگر تم اس شرط سے اس مال کو اپنے قبضے میں کرو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خرچ کرتے تھے تم بھی کرتے رہو گے تو میں تمہیں سونپ دیتا ہوں۔ تم نے اس بات کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کو
बीच में देकर तुमने इस माल की विलायत ली, फिर तुम जो अब आए हो तो क्या उसके सिवा कोई और फैसला चाहते हो? कसम अल्लाह ताला की, कयामत तक इसके सिवा उसका कोई फैसला मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तुम अपने वायदे के मुताबिक इस माल की निगरानी और उसका सरफ नहीं कर सकते तो तुम उसे फिर लौटा दो, ताकि मैं उसे उसी तरह खर्च करूं जिस तरह रसूलुल्लाह करते थे और जिस तरह खिलाफत सिद्दीकी में और आज तक होता रहा है। हदीस अबू दाऊद। मजीद अहादीस। एक इस्लाम 360, सही बुखारी 4033, 5358, 3094, मुस्लिम 4577, मसनद अहमद 12217, तिरमिजी 1610। इब्ने शुहाब से भी ये हदीस उसी सनद के साथ मरवी है कि जैसा कि पहली हदीस, उसमें यूं है कि हजरत आयशा ने उन अज़वाज से कहा कि क्या तुम अल्लाह ताला से नहीं डरती? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका होता है, और ये माल आले मोहम्मद की ज़रूरियात और उनके मेहमानों के लिए है। जब मैं मर जाऊं तो ये माल उसके पास रहेगा जो मेरे बाद वली अमर यानी खलीफा होगा। किताब सनन दाऊद, एप इस्लाम 360, हदीस 2977। मजीद अहादीस एप इस्लाम 360, दाऊद हदीस नंबर 2973, मसनद अहमद 12168। हकीकत ये है कि फे किसी भी फर्द या शख्सत की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये तो इस्लामी हुकूमत की ज़ाती मिल्कियत होती है, और उस किस्म की मिल्कियत की सही जगह हुकूमत वक्त का बैतुल माल ही होता है, और ये बैतुल माल नए आने वाली हुकूमत के मुकर्रर किए हुए हुक्मरान की तहवील में ही रहता है, और मौजूदा हाकिम वक्त उसको हालात और ज़रूरियात की निस्बत से उसे तमाम तर लोगों में इस्तेमाल करता रहता है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कायम न हो जाएगी। मुख्तलिफ अहादीस को ज़ेर बहस लाए हैं, और काफ़ी अहादीस थी वो एक दूसरे से टकराती थी, यानी एक हदीस के अंदर एक बयान था और दूसरी हदीस के अंदर दूसरा बयान था। जो हदीस कुरान के मुआफिक हो वो लो। बहुत से पढ़े लिखों को दीन से बेखबरी तबाह कर देती है, और जो इल्म उनके पास होता है उन्हें ज़रा भी फ़ायदा नहीं पहुंचता। किताब नहजुल बलागा, मुसन्निफ हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफ़र हुसैन, मकतूब 107, सफ़ा 835। जब कोई हदीस सुनो तो उसे अक्ल के मयार पर परख लो, सिर्फ नकल अल्फाज पर बस न करो, क्योंकि इल्म के नकल करने वाले तो बहुत हैं और उसमें गौर व फिक्र करने वाले कम हैं। किताब नहजुल बलागा, मुसन्निफ हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफ़र हुसैन, मकतूब 98, सफ़ा 832। जो शख्स मुख्तलिफ रावियों का सामना करता है वो खता व लग़ज़श के मकामात को पहचान लेता है। किताब नहजुल बलागा, मुसन्निफ हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफ़र हुसैन, मकतूब 173, सफ़ा 860। फरमाया, हज़रत रसूल खुदा ने हर ईमान की अलामत है अमाल सालिहा से और रोशनी है महकमात कुरान से। बस जो हदीस किताब खुदा के मुआफिक हो उसे ले लो, और जो मुखालिफ किताब हो उसे छोड़ दो। असूल काफ़ी, बाब 23, जुल्द 1, हदीस 1, सफ़ा 149। मज़ीद अहादीस। किताब उसूल काफ़ी, जुल्द 1, हदीस 2, 3, 4, 5, सफ़ा 149 ता 150। हदीस 6,
صفحہ 107 جزاک اللہ.